رفعت بی کی واپسی کی تیاریاں، عصمت بی کا اداس ہونا، اور ناول کی آج کے اس قسط کے دوسرے حصے میں آپ سنیں گے فریحہ غوری کا پرجوش ہونا، فرحان غوری اور زاویہ ثاقب حسین کی منگنی کی ہونے والی شاندار تقریب، انتظامات، تیاریاں اور خوشیوں بھری اس تقریب میں شریک ہونے والے مہمانوں کی طویل فہرست، اور ساتھ ہی منگنی کی اس تقریب کو جلدی رکھنے کا اصرار، مگر فی الحال ٹال دیا ہے منگنی کی اس ہونے والی تقریب کو کمال سمجھداری سے، اور کیا ہے اپنی واپسی کے سفر کا فیصلہ۔ یہ ہے فرحان غوری۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرا افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سے سن رہے میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اور سے جھانک رہی ہے بہاریں شب رود، اور آج آپ اس ناول کی 52ویں قسط سنیں گے۔ رفعت بی کے ٹکٹ آنے کے بعد پھر دن کا کہاں پتہ چلنا تھا۔ عصمت بی اپنے اندازے سے ہی دوپہر کھانے کے بعد رفعت بی کو لے کر بازار چلی گئی تھیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینے والے تحائف، کپڑے، سامان، چیزیں خرید کر لے آئی تھیں، اور اب رات کھانے کے بعد تمام کپڑے اور دینے والے تحفے تحائف رفعت بی کے سامان میں رکھوا رہی تھیں۔ ہائے آپا جان، اگلی باری آؤں گی تو اچار اور مربے بھی ساتھ لے کر آؤں گی۔ میرے یہاں کپڑے بیچنے والی آتی ہے نا، وہی یہ مربان تیار کر کے مجھے دیتی ہے۔ ہاں رفعت بی، بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، یہاں سب شوق سے کھاتے ہیں، عصمت بی نے ان کی بات کا جواب دیا۔ ہائے آپا جان، اب میں جاؤں گی تو یہ سارے مربان، اچار، مربے تیار کرنے کا کہہ دوں گی، اور جب تک اپنے سارے کاموں کو سمیٹوں گی تب تک یہ سب تیار ہو جائیں گے۔ آتے ہوئے اچار، مربے، یہ سب مربان بھی ساتھ لے کر آؤں گی، اور سچی بات ہے ان سب اچار مربوں کو یہاں آپ کے ساتھ کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ رفعت بی مسکرائیں۔ رفعت بی، تم نے بھی جانے کی اتنی جلدی کی، میرے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے، اور دل کو الگ اداس کر کے جا رہی ہو۔ عصمت بی بجھے دل سے کہتے چادر کو طے کر کے سلیقے سے ان کے کھلے ہوئے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھیں۔ ہائے آپا جان، اداس نہ ہو، میں جاؤں گی تو اسی طرح جلدی واپس بھی آ جاؤں گی، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو سہیل فرخندہ کی شادی کا سلسلہ ہو جائے، بس پھر تو یہی آپ ہی کے پاس ساری زندگی ٹھہر جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے۔ رفعت بھی بڑی رسانیہ سے بڑی بہن سے کہہ رہی تھی۔ ہاں رفعت بھی، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ عصمت بی نے بہن کی بات سنی تو مسکرائیں۔ ہائے آپا جان، میں سوچ رہی تھی آپ کی دونوں نندوں کے بچوں کی شادیوں کا سلسلہ بنے تو ہاتھ میں کچھ نقد رقم دے کر جاؤں گی، پھر اپنے حساب سے جو ضروری ہوگا دونوں نندیں خرید لیں گی، اور پھر شمائلہ بچی کی اپنی پسند بھی تو ہوگی۔ رفعت بی، ابھی شادی کا کوئی ذکر تذکرہ ہی کہاں ہے، اور اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے تو تم ویسے ہی آ رہی ہو۔ اگر وقاص اور شمائلہ کی شادی کا کوئی ذکر ہوا تو وہ تمہارے سامنے ہی ہوگا، پھر جو تمہیں دینا ہو وہ اپنے حساب سے دے دینا۔ عصمت بی نے اپنی دانش میں انہیں معقولہ جواب دیا۔ ہائے آپا جان، خیر سے عرصہ ہی ہو گیا ہے، دونوں بچے ہی تھے نا جب رشتہ بنا تھا، اور اب تو ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ رفعت بی کہتے ساتھ پلنگ پر آ کر بیٹھی۔ جب دونوں بچوں کا رشتہ ہوا تھا تو خوب ہی تذکرہ بھی سنا تھا، مگر اب تو بڑی خاموشی ہے، شادی کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ہاں رفعت بی، ابا میاں نے اپنی تدبیر اور رضامندی سے دونوں بیٹیوں کے رشتوں کو ان کی اولاد کے سبب جوڑ کر مضبوط کیا تھا۔ کلثوم تو دن گن رہی ہے، جانے کب صالحہ وقاص میاں کی شادی کا تذکرہ نکالے، اور کلثوم شمائلہ کو اپنے گھر رخصت کرے۔ اور ابا میاں نے جیسے ہی دونوں بچوں کا رشتہ طے کیا تھا، کلثوم نے اپنی خوشی میں شمائلہ کے لیے چیزیں لا کر جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ سارا سامان جہیز تیار بنا کر رکھا ہوا ہے، ہاں جو بڑا سامان ہے اس کے پیسے جوڑ کر علیحدہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ رفعت بھی، وہ تو یہ ہے نا کہ موقع پر خریدا اور بھجوا دیا، مگر یہ بھی بات ہے کہ منظر میاں اور وقاص میاں نے تو صاف ہی کلثوم کو منع کر دیا ہے، جہیز نام کی کوئی چیز، کوئی سامان وہ ہرگز لے کر نہیں جائیں گے، بس صرف شمائلہ کو دعاؤں میں بیاہ کر ہی گھر لے کر جائیں گے۔ اور کلثوم مجھے کہہ رہی تھی کہ رخشندہ کے لیے جمع ہوا سامان اس قدر زیادہ ہے، وہ رخشندہ اور تابندہ کو برابر دے دے گی، بڑی محنت اور محبت سے سارا سامان جمع کیا ہے۔ عصمت بھی چھوٹی بہن سے کہہ رہی تھی۔ ہائے آپا جان، آپ کے سسرال والے اور خود بھائی صاحب بھی بڑے ہی اعلیٰ ذوق، پڑھے لکھے، اچھے اخلاق والے، میں نے تو ہمیشہ ہی دیکھا ہے کس قدر رکھ رکھاؤ رہا ہے، دین اور دنیا
की समझ, रिश्तों नातों की पहचान। हाँ रिफत भी, सुहेल के अब्बा बड़े ही भले मांस नफीस इंसान थे। अब्बा मियाँ ने 2 शादियाँ की और दोनों ही औरतें बहुत नफीस थीं, नेक खसलत, आला इखलाक वाली। रिफत भी मैं गैर ख़ानदान से आई थी, मगर मजाल है कभी एहसास भी दिलाया हो। सच कहूँ तो शौहर और अपने ससुराल को देखती हूँ तो खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। सुहेल के अब्बा ने और उनके सारे ही घर वालों ने मुझे सारी ज़िंदगी सर आँखों पर बिठा कर रखा। रिफत भी मैं चाहती हूँ रखशंदा और ताबिंदा को भी ऐसे ही अच्छे नेक शरीफ लोग मिलें, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, जैसे सुहेल के अब्बा थे, जैसे सालिहा और कुलसुम के शौहर थे, और जैसे वकास मियाँ और हैदर मियाँ हैं। शुमाइला की निस्बत वकास मियाँ के साथ हुई है। और रिफत भी तुमने देखा है ना कैसा पढ़ा लिखा अच्छे अखलाक वाला बच्चा है, जैसा बाप वैसा बेटा। कुलसुम की तो सारी फिक्रें परेशानियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। हाँ बस बेटी को घर बेआने की फ़िक्र ज़रूर है, मगर आगे ज़िंदगी के लिए कुलसुम बिल्कुल ही मुतमईन और पुरसुकून है। यूँ भी शुमाइला अपनों में ही जा रही है, और वकास मियाँ तो बहुत ही नेक, होनहार और लायक। रिफत भी तुम देखना शुमाइला बहुत खुश रहेगी। हाँ आपा जान, आप सही बात कर रही हैं। और कुलसुम आपा ही क्या, मैं भी तो किस कदर खुश और मुतमईन हूँ। फरखुंदा के लिए सुहेल से लायक, काबिल, पढ़ा लिखा, समझदार लड़का भला मुझे कहाँ मिलता। हाँ आपा जान, मैं सोचती हूँ फरखुंदा ब्याह कर यहाँ आपके पास आ जाएगी तो मेरी भी सारी फिक्रें परेशानियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। हाँ रिफत भी सही कहती हो, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। असमत भी उनके सामान को तरतीब से रखती जा रही थी। हाय आपा जान, ये कुछ पैसे हैं, शुमाइला बच्ची के लिए रख लें, जब शादी का सिलसिला हो तो उन्हें अपने पास से दे दीजिएगा। रिफत भी ने एक लिफाफा उनकी जानिब बढ़ाया। नहीं रिफत भी, इसकी ज़रूरत नहीं। हाय आपा जान, मना नहीं करें, आपके ससुराल का मामला है और आप इन दोनों नंदों की एक अकेली भाभी जान हैं, और रिश्ते नातों को, रिश्तेदारियों को आपा जान निभाना ही होता है। और जब घर में बड़ा भाई और बड़ी भाभी हो तो नंदों देवरों के मामले में अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा भी डालना ही होता है। हाय आपा जान, आपके ससुराल वाले वैसे ही आपका इतना दम भरते हैं। रिफत भी हसरत से बोली। हाँ रिफत भी, ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, मगर जो होगा वो मैं कर लूँगी। और कौन सी वकास मियाँ की और शुमाइला की शादी करीब है। रिफत भी, मैंने एक कमेटी भी डाल कर रखी हुई है, उसके पैसे आ जाएंगे तो शुमाइला बच्ची के लिए ही रखूँगी। हाय आपा जान, वो कमेटी आप रखशंदा और ताबिंदा के लिए रख लें, मगर शुमाइला को ये पैसे अपनी तरफ से दे दीजिएगा। रिफत भी ने इसरार किया। नहीं रिफत भी, तो मेरी छोटी बहन है और क्या अच्छा लगेगा तो उससे ये रकम लेकर रखूँगी। आपा जान, आप ये सब नहीं सोचें। यही नहीं, असमत भी के तकिए के नीचे रिफत भी ने बढ़कर वो लिफाफा खुद ही रख भी दिया था। आपा जान, आप और मैं कोई गैर थोड़ी हैं। आपका जो कुछ है वो मेरा है और जो कुछ मेरा है वो आपका है, यही बात है ना आपा जान। हाँ रिफत भी, ऐसा ही है, मगर ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आपा जान, आप मुझे मना नहीं किया करें। रिफत भी, मैं तुझे मना भी करती हूँ तब भी तो मेरी कहाँ मानती है, रोकते रोकते भी इतना सब दे जाती है। और आपा जान, ये रखशंदा, ताबिंदा और सुहेल के लिए कुछ ले लीजिएगा। रिफत भी ने कहते साथ दूसरा लिफाफा उनकी चादर में आहिस्तगी से रखा। मैं इतनी जल्दी में आई कि कुछ ख़ास नहीं ले सकी। रिफत भी, ये कैसी बात कर रही है, तेरा आना ही हम सब के लिए तोहफा है, और इतना सब कुछ तो लेकर आई थी, खाली हाथ तो भला कब आई है। जब भी आती है इतना सब लेकर आती है। आपा जान, आप मुझे मना नहीं किया करें। और क्या इन तीनों बच्चों का मुझ पर कोई हक नहीं है। रिफत भी, ऐसे ना किया कर, जो कुछ होगा मैं कर लूँगी, खैर से घर में सब कुछ तो है। असमत भी ने लिफाफा उनकी जानिब बढ़ाया। ये रख ले रिफत भी, ये मैं तुझसे नहीं ले सकती। हाय आपा जान, आप मुझे मना नहीं करें, ये मेरी अपनी खुशी है और मैं आपकी इतनी सारी बातें मानती हूँ, आप मेरी सिर्फ ये एक बात नहीं मानेंगी, मेरा दिल टूट जाएगा आपा जान। रिफत भी, मैं तुझसे ये सब लेके अच्छी नहीं लगती, तू जब भी आती है इस कदर समझती है। असमत बी को इस बात का किस कदर एहसास था। हाय आपा जान, हम दोनों सगी बहनें हैं, खून का रिश्ता है, और कौन सा हमारा कोई तीसरा भाई या बहन है, और ना ही हमारे माँ बाप जिंदा हैं कि उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ही बना लें। सिर्फ हम 2 बहनें हैं। अब हम दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगी तो कैसी बहनें। और जो एहसान आपा जान आपने मुझ पर किया है उसका बदला तो मैं सारी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकती। फरखुंदा को सुहेल के लिए मांग लिया, मेरी सारी फिक्रें, परेशानियाँ और बेटी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली।
آپ بتائیں، فرخندہ کے ابا کے خاندان میں کیا فرخندہ کو بیاہ سکتی تھی؟ ساری زندگی گزار دی اگر میں ان کی نہ بنی، نہ وہ میرے اپنے ہوئے۔ رفعت بھی ملال سے بولی۔ رفعت بھی جو ہونا تھا ہو گیا، بس تو ان سب باتوں کو نہ سوچا کر، رب پاک تجھے ہمیشہ سلامت رکھے۔ مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا سو اس سے پیسے لیتے۔ ہائے آپا جان، شمائلہ بیٹی کی شادی ہوگی تو تابندہ اور رخشندہ کے کپڑے بنوا دیجیے گا۔ رفعت بھی نے پھر اصرار کیا۔ رفعت بھی میں کر لوں گی، اور بتیرے کپڑے الماری میں بھرے پڑے ہیں۔ شادی کا تہوار کا موقع ہوتا ہے تبھی بچیاں نئے کپڑے پہنتی ہیں، گھر میں تو تم نے دیکھا ہے نا، سادے سودے کپڑے ہی پہنی رہتی ہیں۔ عصمت بی نے انہیں پھر ٹالنا چاہا۔ آپا جان آپ مجھے منع نہیں کریں۔ رفعت بی نے اصرار کرتے رقم کا لفافہ ان کی جانب کرتے ان کی مٹھی میں ہی دبا دیا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے رفعت بی۔ عصمت بی کو اندازہ ہوا۔ ہائے آپا جان جو بھی ہے آپ بس رکھ لیں۔ عصمت بی ہچکچائی تھیں۔ آپا جان ایک دوسرے کے کام آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر میرے حالات اچھے نہیں ہوتے تو کیا آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتی؟ رفعت بی میں تیرے لیے سب کچھ کرتی، اپنی جان اپنی زندگی تجھ پر وار دیتی۔ تو خدا نخواستہ کبھی پریشان ہو اور میں سکھ میں رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رفعت بی میں تیری بڑی بہن ہوں اور تو مجھ سے چھوٹی ہے، میرا سر جھکنے لگتا ہے ہر بار تو ایسے ہی کرتی ہے۔ ہائے آپا جان آپ ان سب باتوں کو نہیں سوچا کریں، بس آپ انہیں اپنے پاس رکھیں اور جو کرنا چاہیں کر لیجیے گا، اور شمائلہ بچی کی شادی کا معاملہ ہو تو آپ میری طرف سے بھی پوچھ لیجیے گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپا جان آپ مجھے کہہ دیجیے گا۔ انہوں نے اسی طرح اصرار کیا۔ ٹھیک ہے رفعت بی۔ عصمت بی کو ماننا ہی پڑا۔ لفافہ لیتے پلنگ کی جانب کیا۔ شمائلہ بچی کی شادی ہوگی تو رخشندہ، تابندہ، فرخندہ تینوں کے ہی کپڑے ایک جیسے بنیں گے، یہی تو بچیوں کی خوشیاں ہوتی ہیں، اولاد خوش ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ رفعت بی مسکرائیں۔ ہاں رفعت بی سچ کہتی ہو، ہمارے اماں ابا کہا کرتے تھے گھر کی بچیاں تو چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، اپنے آنگن میں ہوں تو شور مچاتی ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہیں اور پھر دوسرے کے آنگن میں اڑ کر چلی جاتی ہیں۔ گھر کی رونق تو بیٹیوں سے ہی ہوتی ہے۔ بیٹوں کا تو یہ ہے نا کہ پڑھائی کی اور پھر روزی روٹی اور معاش کی فکر شروع ہو گئی، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے بیٹوں کو، اور بیٹیاں ماں باپ کی نظروں کے سامنے گھر گھرستی، باورچی خانہ، چولہا چکی کو سنبھالتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ رفعت بھی ہم بھی تو اپنے اماں ابا کی چڑیاں تھیں، میں یہاں آ گئی اور تم مجھ سے کتنی دور شہر میں جا بسی۔ بس اب ایک یہی تمنا ہے کہ سہیل فرخندہ کی شادی کا سلسلہ ہو جائے، بس پھر میں تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لوں گی۔ عصمت بی نے اپنی نم آنکھوں کو چادر کے پلو سے صاف کیا۔ ہائے آپا جان آپ سہیل سے کب بات کریں گی؟ رفعت بھی جلدی سے پوچھنے لگی۔ رفعت بھی تو یہاں سے جائے گی تو سہیل سے فوراً ہی فرخندہ کے لیے بات کروں گی۔ عصمت بھی نے ان کی بات کا جواب اسی طرح دیا۔ رفعت بھی خوشی سے نہال بڑی بہن کے وجود سے آ لگی۔ غوری میں سوچ رہی ہوں آج آپ ذرا جلدی گھر آ جائیں تو ہم ثاقب بھائی اور بانا بھابھی کے یہاں چلتے ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر فریحہ غوری کو یاد آیا تو کہنے لگی، خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ غوری صاحب نے بیوی کی بات سنی تو پوچھنے لگے، خیریت کی کیا بات ہے غوری؟ آپ کی اور ثاقب بھائی کی بچپن کی دوستی اور ہمارے برسوں کے اچھے گھر جیسے دوستانہ تعلقات کے ساتھ اب وہ ہمارے بیٹے کا سسرال بھی تو ہونے جا رہا ہے۔ فریحہ غوری اپنے حساب سے شوہر کی بات کی تصحیح کرنے لگی۔ بالکل بیگم صاحبہ، سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، مگر اتنی جلدی جانا کچھ مناسب بات نہیں لگے گی۔ ارے بھائی انہیں بھی تو یہاں آنے کا موقع ملنا چاہیے نا۔ اور ثاقب سے میری بات ہوئی تھی، بتا رہا تھا آج کل بزنس کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، حازم بھی یہاں نہیں ہے، سب بزنس وہ اکیلے دیکھتا ہے۔ بتا رہا تھا آفس سے واپسی پر رات ہی ہو جاتی ہے۔ غوری صاحب بیوی کی بات کا جواب دیتے ناشتہ کر رہے تھے۔ اور غوری آپ بھی تو آفس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی یہاں سے اتنی دور اپنی تعلیم میں مصروف ہے۔ فریحہ غوری شوہر اور بیٹے کے لیے ناشتہ صرف کر رہی تھیں۔ ماما میں تو اسٹڈیز مکمل ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا، آپ دونوں کے بغیر ویسے ہی وہاں مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، بہت بور لگتا ہے۔ فرحان غوری نے جوس کا گلاس بھرا اور منہ سے لگایا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، تمہارے پاپا اپنے بزنس میں مصروف اور تم وہاں اپنی پڑھائی میں مصروف، اور رہ گئی میں اکیلی اس سارے گھر میں اکیلی، کبھی غوری کا انتظار اور کبھی بیٹے کا انتظار، سمجھیں تو میری زندگی انتظار میں ہی گزر رہی ہے۔ بھائی بیگم صاحبہ دیکھے گا ذرا دن گزریں گے، بہو گھر آ جائے گی اور آپ کا انتظار کیوں ختم ہوگا کہ شوہر نامدار اور بیٹے کا انتظار کا وقت بھی آپ کو نہیں ملے گا۔
بلکہ یوں ہوگا کہ ہم باپ اور بیٹا آپ کی فرصت کے وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ غوری صاحب مسکرائے۔ اگر ایسا ہے تو غوری بہت اچھا ہے، میں نے ایک عرصہ انتظار کے کٹھن وقت کے لیے گزارا ہے۔ اور یہ غوری خفگی سے بولی۔ بیگم صاحبہ آپ بدلہ لے رہی ہیں؟ غوری صاحب مسکرائے۔ ایسا ہی سمجھیے غوری، میں اس لیے ثاقب بھائی رومانہ بھابھی کے یہاں جانے کا کہہ رہی تھی کہ حازم کے آنے کا ہم پوچھ لیں گے اور پھر منگنی کی تقریب مہمانوں کی لسٹ بھی مل کر بنا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری اولاد بھی ایک ہے اور منگنی کی یہ تقریب بھی ایک ہی ہوگی تو شاندار ہوگی، کوئی کمی نہ رہے غوری۔ منگنی کی تقریب کے انتظامات اور پھر مہمان کوئی رہ نہ جائے، جو مہمان ذہن سے نکل گیا سمجھے ناراضگی والی بات ہوگی۔ اور پھر دونوں خاندانوں کے رشتہ دار اور آپ کے ثاقب بھائی کے اور خود گھر کے بچوں اور بچوں کے دوست احباب، کاروباری شخصیت، اور پھر وقت بھی اتنا کہاں رہ گیا ہے، فرحان کی واپسی بھی ہونے والی ہے۔ اور یہ غوری اپنی بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ بات تو آپ کی ساری ہی درست ہے۔ غوری صاحب نے ان کے کہنے سے اسی طرح اتفاق کیا۔ ہم فون پر بات کر لیتے ہیں اور منگنی کی تقریب کی ڈیٹ کنفرم ہوتے ہی وہاں چلے جائیں گے۔ غوری صاحب نے رائے رکھی۔ ٹھیک ہے غوری، جیسے آپ کو صحیح لگے اور آپ کے بیٹے کو صحیح لگے۔ اصل بات تو منگنی کی تقریب اور انتظامات اور مہمانوں کی لسٹ ہے۔ غوری ان کی بات کو نہ صرف سمجھے تھے بلکہ مان بھی کہتے، پر یہ غوری مطمئن سی ناشتہ کر رہی تھیں۔ پاپا ماما فی الحال منگنی کی تقریب کو رہنے دیں، پرسوں میری فلائٹ ہے اور اتنی جلدی منگنی کی تقریب انتظامات نہیں ہو سکتے۔ فرحان غوری جو اتنی دیر سے خاموشی سے بیٹھا اپنا ناشتہ کرتے دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اسی طرح سر جھکائے ناشتہ کرتے بول رہا تھا۔ اور فریحہ غوری ہی کیا، خود غوری صاحب بھی اس کی بات کو سن رہے تھے۔ چونکنا یقینی تھا۔ فرحان غوری نے بڑے اطمینان سے اپنی بات کو مکمل کیا تھا اور اب اسی طرح اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس احساس سے بخوبی واقف کہ دونوں اس کی جانب دیکھ رہے ہیں مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں جھکائے وہ اپنا ناشتہ کرتے بالکل انجان بنا ہوا تھا۔ ذرا دیر اور گزری، تب فریحہ غوری کو ہی اپنی حیرت اور خاموشی کو رد کرنا پڑا۔ کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ قدرے خفگی سے برہمی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہی تھیں۔ ماما میں کچھ دن کے لیے یہاں آیا تھا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ فرحان ہم یہاں تمہاری اور زاویہ کی باقاعدہ منگنی کی تقریب کے لیے بات کر رہے ہیں۔ فریحہ غوری سخت چڑھی۔ ماما تقریب سے کیا فرق پڑتا ہے، اور رشتہ تو طے ہو گیا ہے نا، اصل بات رشتہ طے ہونا ہی تھی اور وہ بات اطمینان سکون سے ہو گئی ہے۔ مجھے زاویہ کے ساتھ رشتہ طے ہونے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا رشتہ زاویہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح آرام سے اطمینان سے ماں کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی کی تقریب بھی تو رکھنی ہے نا، اور یہی بات ہم یہاں سے سوچ کر وہاں گئے تھے، وہاں بھی ہم نے یہی بات کی، اور جب منگنی کی تقریب کا یہ موقع آنے والا ہے تو تم الگ بات کر رہے ہو۔ فریحہ غوری کا موڈ بگڑنے لگا۔ تم دونوں کا رشتہ ہو گیا ہے، وہ تو بیٹا دو خاندانوں کی بات ہے نا۔ زندگی میں پہلی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اولاد کی خوشی ماں باپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور ایک عرصے کے بعد ہمیں اپنی اولاد کی خوشی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور کیا یہ اچھا لگے گا کہ خالی خولی خاموشی سے تو رشتہ طے کر لیا اور پھر ہم چپ ساتھ لیں گے؟ ملنے جلنے والے خاندان والے رشتہ دار سب سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور پھر ہماری اپنی بھی تو خوشی ہے، اپنے بیٹے کے ارمان پورے کریں۔ کون سی ہماری اور اولادیں ہیں، تم ایک اولاد ہو ہماری، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا اولاد کی خوشیاں دیکھیں۔ اور پھر دونوں خاندانوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب کو، غوری صاحب اور پھر خود ثاقب بھائی کے فرینڈز، کاروباری حضرات، سب کو شریک کرنا ہے۔ فریحہ غوری چڑھتے ہوئے انداز میں غصے میں بات کی وضاحت بھی دے رہی تھیں۔ ماما میرے خیال میں تو ان سب کی ضرورت بھی نہیں ہے، رشتہ ہو گیا ہے کافی ہے، اور ویسے میرے جانے میں ایک آج کا دن ہے اور ایک کل کا دن باقی ہے، پرسوں صبح فلائٹ ہے میری۔ وہ یوں بولا جیسے اپنی بات کو مکمل کر چکا ہو اور اب مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی ہو۔ فریحہ غوری صبح ہونے والی ناشتے کی میز پر اس بحث اور اس موضوع پر ویسے ہی خائف بحث کر چکی تھی، مگر بیٹے کے ارادے ہنوز ایسے ہی دیکھ کر وہ بے طرح غصے سے چڑھنے لگیں، الجھنے لگیں، اور پھر کچھ سمجھ نہیں آیا تو غوری صاحب کی جانب دیکھنے لگیں۔ غوری آپ سن رہے ہیں اپنے بیٹے کی باتیں، اور آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ شوہر کی جانب دیکھتے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے شکایتی لہجے میں بولی۔ بیگم صاحبہ بیٹا کہہ رہا ہے پرسوں صبح اس کی واپسی ہے، اور اتنی جلدی یہ سب انتظامات تیار ویسے بھی نہیں ہو سکیں گی، مہمانوں کی فہرست طویل ہے، منگنی کی تقریب شاندار، انتظامات، تیاریاں، خوشیوں کا موقع، ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، ہمیں مہینہ بھر اس تیاری کو کرنے میں لگ جائے گا، اور جب ایک دو ہفتہ
तकरीब के इंतजामात के लिए नाकाफी हैं तो 1-2 दिन में तो ये सब कुछ मुमकिन वैसे भी नहीं है। और फिर फरहान और जाविया का रिश्ता तय होना असल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता तय हो गया है। अब बेटा जा रहा है तो हम थोड़ा वक्त रुक जाते हैं। बेटा वापस आएगा तो मंगनी की तकरीब भी हस्बे मंशा जैसा आप चाहती हैं हम रख लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, तकरीब अभी रखें या कुछ दिन के बाद रखें। बेटा तो बेटा, शौहर भी। फरीहा गौरी का हैरान होना, चौंकना यकीनी था। हैरत से खुली फटी आंखों से शौहर की तरफ देख रही थी। गौरी अब इसकी बात को मान रहे हैं और हमेशा की तरह बेटे की बात की तरफदारी कर रहे हैं। वो आज़ुर्दगी से बोली, ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, मैंने आपके और बेटे की सारी बात को बहुत तवज्जो से सुना है। और शायद आपको भी याद हो, फरहान कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आया था। इसके जाने में बस एक दरमियान में कल का दिन है और इतनी जल्दी ये सब तैयारियां इंतजामात कैसे होंगे। और हमें अपने साथ साकिब और रुमाना भाभी का भी तो सोचना है। जाविया उनकी बेटी है, उन्हें भी तो अपनी बेटी की खुशियों की तैयारियों का वक्त और सहूलत मिलनी चाहिए। महज दरमियान में आधा आज का दिन और कल का दिन बाकी है। आप बताएं, क्या 1.5 दिन में ये सब कुछ मुमकिन है? बल्कि इस जल्दबाजी से वो लोग भी परेशान होंगे। पर यहाँ हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है। जब उन्होंने हमारी बात का इतना ख्याल किया और हमें इतनी इज्जत दी कि हमारे एक सवाल पर जाविया हमें सौंप दी, तो फरीहा हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखें। गौरी ने इस तरह अपनी बात की दलील दी कि फरीहा गौरी को मानना ही पड़ा। गौरी, आपकी ये बात सही है। गौरी की बात की वजाहत करना उन्हें समझ आ गया था। तब सारी खफगी एक तरफ करते अज़बात में सर को हिलाने लगी। फरहान अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक भी जाए तो भी जल्दी जल्दी ये सब नहीं हो सकेगा। थोड़ा वक्त रुक जाने से अच्छा है ना, उन लोगों को भी वक्त मिल जाएगा। वो लोग भी इत्मीनान से तसल्ली से अपनी सारी तैयारी कर लेंगे और तुम भी यहाँ सहूलत से अपनी सारी तैयारियों को मुकम्मल कर लोगी। गौरी ने उन्हें फिर कायल किया। वो वाकई ही मान गई थी। आप सही कहते हैं गौरी, आपके लिए चाय निकालूं? और यहाँ गौरी पूछ रही थी। बिल्कुल बेगम साहिबा, गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय पिलवाते हैं तो ऑफिस के लिए निकलना है। इस सारी गुफ्तगू में ऑफिस जाने का वक्त खासा निकल गया है। और उनके कहते साथ गौरी उनके लिए में चाय निकालने लगी। आपको मेरी किस कैसी लगी? अपनी राय, अपनी पसंदीदगी का इज़हार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर करके ज़रूर कीजिए। आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में वक्त निकाल अपने लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वक्त को निकालिए अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। यकीन मानिए, वो वक्त जो हम अपने रिश्तों और अपनों के साथ गुजारते हैं वो सबसे अनमोल है और ख़ास है। अपने सारे दिन की जिंदगी के किसी 1 घंटे 2 घंटे को, उस सारे वक्त को अपनों के साथ खास बनाइए।